بھی گمراہ کریں گے. ایکسپلین دیز ٹو کیٹیگریز فار پیپل. جو آپ نے عربک میں نام لیا ہے نا, یہ دو علماء کی کیٹیگریز کون سی ہیں؟ وہ اسکالرز جو قرآن و حدیث سے بات کرتے ہیں وہ علماء ربانیین ہیں, یعنی جن کا کریکٹر گائیڈڈ ونز, یس, جو مطلب اللہ کے قریبی علماء ہیں, ٹھیک ہے, جو کریکٹر میں بھی جن کا کلام اور جن کا عمل الگ الگ نہیں ہے, جو ریفرنس سے بات کرتے ہیں اور جو اپریشیٹ کرتے ہیں کہ ہم سے سوال کیا جائے کہ یہ حدیث کہاں پہ تھی. بالکل. کچھ لوگ ہیں جو کہ کہتے ہیں کہ جی انہیں ایموشنل رینٹ کرتے ہیں, اور نہیں جی نہیں ان کو چھوڑو, جی ان کو چھوڑو, یہ ویسے نہ کرو, اور غلط چیزوں کو غلط فٹ کرتے ہیں, ٹھیک ہے. ان سے بچیں جو ریفرنس سے بھاگتے ہیں, ان سے بچیں جو غلط ریفرنس دیتے ہیں. آپ کو ایک دفعہ پتہ چل جائے گا, ٹھیک ہے. مطلب میں نے اپنے, ہم جب اس لائن پہ آئے, یعنی میں نے تو گھات گھات کا پانی پیا نا, میں نے سب فرقوں کو دیکھا ہے, اور میں ایک پیدا کسی فرقے میں, ڈونٹ کوٹ نیمز کیونکہ میری عادت نہیں ہے اور ہم نہ, یہ ہمارا طریقہ ہے. تو اب ہم کون ہیں, ہم سے لوگ پوچھتے ہیں تم کون ہیں, آپ مطلب تم کس, آپ کا فرقہ کیا ہے, وہ سماعت المسلمین, اللہ نے ہمیں نام دی مسلمان کا, ایم مسلم. بالکل. اور واللہ اس دور میں, یعنی ایون قرآن میں بھی آتا ہے کہ فرقے بنانا, ایک آیت ہے, مجھے بھی اس کو ایگزیکٹلی میں اس کا ریفرنس شیئر کر دوں گا, مجھے اس کا جو عربک نہیں آتی, کہ اس میں یہ ہے کہ جو شخص فرقوں میں تقسیم کرتا ہے تو یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ اسے کوئی یعنی برڈن نہیں ہے, اور وہ جو کچھ ریلیشن نہیں دین سے, اسلام سے, ٹھیک ہے. اور ایون احادیث میں بھی آتا ہے, لوگ کہتے ہیں نا کہ 73 فرقے ہیں جی, تو کیا کریں جی, ہم سب بننے ہیں. اللہ کی نے کہا 73 فرقے ہوں گے, یہ نہیں کہ تم بناؤ بیٹھ کے, انکریجمنٹ نہیں ہے. قیامت کی بھی نشانی ہے, اس کا مطلب نہیں کہ وہ کام شروع کر, بالکل ایسے اس کو بچنا چاہیے, ایگزیکٹلی. تو یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے میرے خیال میں. یار میں یہ سمجھتا ہوں, دیکھیں ہمیں نا تھوڑا سا جو اپنی آڈینس ہے ان سے یہ بھی ڈسکس کر لیں کہ کیا کیا ایسی چیزیں ہیں اگر ہم فار ایگزامپل سیدھے راستے سے ہٹتے ہیں. اب دیکھیں ہم تو, میں عقیدت کے طور پہ اگر کسی فار ایگزامپل مزار میں جا رہا ہوں اور اپنی دعا وہاں پہ جا کے کرتا ہوں, جو مجھے میری جو ڈیزائر ہے, جو مجھے ضرورت ہے, اگر وہاں جا کے میں ہاتھ پھیلا رہا ہوں اور اگر وہ پوری بھی ہو رہی فار انسٹنس, تو میرا جو ہے ایمان زیادہ پکا ہو رہا ہے کہ یار ٹھیک ہے فلاں مزار پہ جاؤ, فلاں پیر کے پاس جاؤ, تو یہ جو ہے نا, اچھا دوسروں کو بھی ریکمنڈیشن میں دے رہا ہوتا ہوں, تو اس کی کیا ریپرکشنز ہیں, اس سے کیا اللہ تعالیٰ ناراض ہوتا ہے یا اللہ تعالیٰ خوش ہوتا ہے؟ کیونکہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے تو بہت بڑی وعید سنائی ہے کہ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ, کہ اللہ تعالیٰ کو یقیناً کہنے کی ضرورت نہیں ہے, یقیناً اللہ تعالیٰ اس شخص کو معاف نہیں کرے گا. اللہ ہمیں کام جانا چاہیے جو اس کے ساتھ شرک کرتا ہے, اس کی ایٹریبیوٹس کسی اور کے ساتھ ملاتا ہے. I think this is the most important part. یعنی سبحان اللہ, اللہ تعالیٰ کے ساتھ آپ کس طرح کسی کو ایسوسیٹ کر سکتے ہیں, آپ پھر اللہ تعالیٰ کو سمجھ ہی نہیں پائیں. کہنے کا مقصد ہے کہ ہم خود سب سے پہلے میں اور ہمارے بردرز بھی یہ سمجھیں کہ اللہ تعالیٰ کون ہے. جب تک اللہ تعالیٰ کو آپ سمجھ نہیں پائیں گے نا کہ اللہ تعالیٰ کی کیا صفات, انٹروڈکشن کیا ہے, تب تک ہم لوگ بھٹکتے رہیں گے. اللہ تعالیٰ وہی فرماتا ہے اس آیت میں کہ جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو ہرگز معاف نہیں کرے گا. بہت بڑا یہ جو ہے آپ دیکھیں گناہ ہے. وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءُ, ہاں اس کے علاوہ کوئی اور شرک ہوں گے وہ چاہے گا تو معاف کر دے گا. ٹھیک ہے, آپ کو دعا ضرور کرنی ہے. اور یہ یعنی ہمیں اس پہ جو ہمارے معاشرے میں جو چل رہا ہے, سبحان اللہ, یقین کریں, میرے ٹیچر نے بڑی زبردست بات کرتے ہیں, جب بندے کی عبادت محدود ہو جاتی ہے نا, یعنی فار ایگزامپل حالانکہ ہمیں کیا بات ہے, وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون, کتنی معروف آیت ہے کہ میں نے انسان و جنات کو پیدا ہی صرف اس لیے کہ وہ میری عبادت کریں. اچھا ہم یہ سمجھ جاتے ہیں کہ اچھا یار عبادت ہے تو وی آر ٹاکنگ اباؤٹ صلاۃ, فاسٹنگ اور حج وغیرہ کرنا. حالانکہ ہمارا جو دین ہے, آپ جب سے آپ ہوش سنبھالتے ہیں آپ کے مرنے تک آپ عبادت کے سٹیٹس میں ہی ہیں. اگر آپ سمجھے تو دین کا مطلب کیا ہے, لائف سٹائل. اگر میں کسی کے ساتھ اچھی گفتگو کرتا ہوں, اپنے پیرنٹس کا میں خدمت کرتا ہوں, میں عبادت کر رہا ہوں. ٹھیک, اور عبادت دعا الدعاء هو العبادہ. ہم سمجھتے ہیں کہ نہیں سجدہ میں نہیں کر سکتا, لیکن دعا تو میں پیر صاحب سے کر سکتا ہوں. وہ ہی کہتے ہیں, کیونکہ دعا, حالانکہ لوگ سمجھیں نہیں کہ دعا کا مطلب کیا ہے. دعا ہی تو عبادت ہے. تو ٹیچر کہتے ہیں کہ دیکھیں جب بندے کی عبادت کا کانسیپٹ محدود ہو جاتا ہے نا, تو وہ عبادات میں بغیر سوچے سمجھے
एग्जैजुरेशन और गुलू करने लग जाता है, और वल्लाही ऐसा होता है, आउट ऑफ एरोगेंस या इग्नोरेंस आप कह लें। कॉन्सेप्ट हमारा इबादत का जो है ना कि यार हमारा इस दुनिया में आने का मकसद क्या था, ठीक है, क्या मैं अपनी जो इबादत है सिर्फ मस्जिद तक महदूद रखूं, बाहर जाके मैं जो मर्जी करता फिरूं? तो फिर ये जब कॉन्सेप्ट खत्म होता है ना, तो फिर हम लोग वैसे ही इंसान जो है ना यानी सुस्ती का। लोगों का हिसाब अमाल का वक्त नजदीक आ पहुंचा है और वो गफलत में पड़े उससे मुंह फेर रहे हैं। उनके पास कोई नई नसीहत उनके परवरदिगार की तरफ से नहीं आती, मगर वो उसे खेलते हुए सुनते हैं। उनके दिल गफलत में पड़े हुए हैं और जालिम लोग आपस में चुपके बातें करते हैं कि ये शख्स कुछ भी नहीं मगर तुम्हारे जैसा आदमी है, तो तुम आंखों देखे जादू की लपेट में क्यों आते हो? पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि जो बात आसमान और जमीन में कही जाती है, मेरा परवरदिगार उसे जानता है और वो सुनने वाला है, जानने वाला है।